أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے اس آزاد وطن میں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وطن تمام ملکوں سے مختلف ہے۔ یہاں کی جھیلیں، یہاں کے قدرتی مناظر نظروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اسی وطن کی خوبصورتی اور اس کی ندرت کو بیان کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ترانہ ہند لکھا ہے۔ ترانہ ہند پیش کرنے کے لیے میں حمزہ وقار متعلم ثانیہ متوسطہ اور ان کے رفقا میں عادل شبیر ان کے ہم سبق اور اولا متوسطہ سے عطا اللہ اور حمدان رسول، ان تمام لوگوں کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ترانہ ہند پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا
ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم
اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو، درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا، یہی خوبصورتی ہمارے اس وطن عزیز کی رہی ہے کہ یہ وطن ایک گلشن کے مانند مانا گیا ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہیں۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے یہ پورے جہان میں جانا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ اگر اس وطن میں طرح طرح کے پھول نہ ہوں تو اس کو نہ گلشن کہا جائے گا اور نہ ہی ایک خوبصورت چمن کہا جائے گا۔ اس وطن کی خوبصورتی تمام رنگ برنگے پھولوں سے ہے، ہر طرح کے مذاہب کے ماننے والوں سے ہے، ہر طرح کے جات پات کے رہنے والے لوگوں سے ہے۔ اسی لیے جب تک یہ وطن متحد رہا، نہ کوئی چھوٹ چھات کی بنیاد پر نہ جات پات کی بنیاد پر کوئی تفرقہ بازی ہوئی، کسی کی نگاہ بد، کسی غیر کی نگاہ بد اس ملک پر نہیں پڑ سکی، اور جہاں لوگ بڑھ گئے جات پات کی بنیاد پر، مذاہب کی بنیاد پر، تو انہوں نے ایک راستہ آسان کر دیا اغیار کے لیے کہ یہاں آ کر وہ بآسانی اپنا تسلط قائم کر سکیں۔ لہذا اس شعر کو جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے کہ ہندی ہیں ہم، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا۔ اور یہی ہمارے وہ علماء جنہوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اب میں اس کے بعد اس بزم کے خصوصی خطیب، جو خاص خطیب ہیں اس بزم کے، ان کا خصوصی خطاب ہم سماعت فرمائیں گے۔ شیخ حمود اقبال سنابلی حفظہ اللہ جو محتاج تعارف نہیں ہیں، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ میں شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خصوصی خطاب ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما۔ صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ ہمارا اجتماع آزادی کے موقع سے منعقد ہوا ہے۔ 15 اگست یہ وہ دن ہے جب اس وطن عزیز نے انگریزوں کی غلامی سے نجات پائی۔ محترم سامعین، آزادی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے زور زبردستی سے، ظلم و جور سے، بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر حکومت کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کو غلام ضرور بنایا۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ غلام انسانوں کو
انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں لے آئیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ حضرت ربعی بن عامر نے کسریٰ کے دربار میں یہ اعلان کیا تھا، تقریر کی تھی، بیان دیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کی 7ویں جلد میں ان کا یہ قول ذکر کیا۔ انہوں نے کسریٰ کے دربار میں کہا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم دنیا کے ظلم و جور سے ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف نکال لیں، اور دنیا کے جو ادیان ہیں، جو دین اور دھرم ہیں، ان کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل میں لے آئیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ سامعین، ہمیں جو آزادی ملی، یہ آزادی کوئی ایک سال، ایک دن، ایک ہفتے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ اس میں کئی سو سال، آپ سمجھ لیں کہ 2 صدیاں اس میں گزری ہیں، 2 مکمل صدیاں، 200 سال کی کوششیں ہیں، تب ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اور آزادی ایک ایسی چیز ہے، ہمارا آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں تو پرندے اور جانور تک قید میں رہنا نہیں چاہتے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ آپ نے مشہور علامہ اقبال کی ایک نظم سنی ہوگی، پرندے کی فریاد، جس کے 2-3 شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شروعات میں علامہ اقبال نے کہا، پرندے کی زبانی آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ اسی میں ایک شعر ہے، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ اور آخر میں ایک بڑا پیارا شعر اس میں ہے کہ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ یہ پرندے کی فریاد ہے۔ پرندہ بھی قید میں رہنا نہیں چاہتا، ہم تو اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے، عقل و شعور عطا کیا ہے، ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمارے اندر جذبات اور احساسات کا ایک خزانہ ہے، ہم کیسے قید میں رہ سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آزادی کی شروعات یا انگریزوں کی جو شروعات ہندوستان میں ہوئی، وہ تقریباً 1608 عیسوی میں انگریز گجرات کے سورت میں پہنچے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چند سالوں میں انہوں نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجازت ہندوستان میں لے لی۔ دھیرے دھیرے تجارت کے بہانے وہ ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مکہ گئے۔ مکہ جا کر انہوں نے شیخ ابو طاہر مدنی سے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد جب یہ ہندوستان آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان پر انگریز جو تجارت کرنے کے لیے آیا تھا، اب دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر رہا ہے۔ اس نے قبضہ کر لیا ہے، وہ مسلمانوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت وہ دھیرے دھیرے قبضہ کر رہا ہے۔ انہوں نے تقریباً 1740 عیسوی میں لوگوں کے اندر روح کی جہاد کی روح پھونکی اور لوگوں کو آمادہ کیا، ابھارا کہ وہ اس وطن عزیز کے لیے جہاد کی کوششیں کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1754 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، سب سے پہلے لڑائی لڑی۔ اس کے بعد تقریباً 1757 عیسوی میں بنگال کے اسی نواب سراج الدولہ نے جنگ کی، پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی، لیکن منافقت اور دھوکہ دڑی کا، تعصب کا، اور آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے بیٹے ہوتے ہیں اور لنکا ڈھا دیتے ہیں۔ میر جعفر اس نے کیا کیا؟ اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں کا بنگال پہ قبضہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حکومتیں بڑھاتے گئے، صوبوں پر قبضہ کرتے گئے۔ پھر میسور جو سلطنت خداداد، جہاں ٹیپو سلطان رہا کرتے تھے، ان کی حکومت تھی، انگریزوں نے ان پر حملہ کیا۔ وہاں بھی ایک غدار نے انگریزوں کا ساتھ دے کر
ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ان کی لاش پر انگریز فوج کے افسر نے اپنا قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ نیکی کا رجحان کہاں سے آئے گا، لاشوں میں وجدان کہاں سے آئے گا، مائیں دودھ کے ساتھ ہی خوف پلاتی ہیں، پھر ٹیپو سلطان کہاں سے آئے گا۔ یہ ٹیپو سلطان تھے جن کی شہادت کے بعد انگریزوں کو مکمل یہ آپ کہہ لیں کہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ آج سے ہندوستان پر مکمل کنٹرول ہمارا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر تقریباً 1803 عیسوی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، یہاں پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر انگریزوں کے خلاف جہاد کریں، سب پر فرض ہے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے فتویٰ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اس کے بعد اسی فتوے کا نتیجہ تھا کہ شاہ اسماعیل اور سید احمد رائے بریلوی نے تحریک شہیدین قائم کی۔ انہوں نے تقریباً 1826 عیسوی سے یہ کوششیں کی کہ اس ہندوستان سے، اس وطن عزیز سے انگریزوں کو نکال باہر کیا جائے، اور انہوں نے اس دور میں بالا کوٹ کا جو علاقہ تھا، پنجاب اور سندھ کا جو علاقہ تھا، وہاں پر سکھوں کی حکومت تھی، راجہ رنجیت ان کا سربراہ تھا، وہ مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو قتل کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے عذاب اور پریشانی میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل، یہ دونوں اس تحریک شہیدین کے رکن رکین تھے۔ یہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے سکھوں سے جہاد کیا، لڑائی کی، جنگ ہوئی، لیکن وہاں بھی سرحد کے جو افغان لوگ تھے انہوں نے سکھوں کا ساتھ دیا اور 1831 عیسوی میں یہ دونوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے ان کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، ان دونوں کے نام پر تحریک شہیدین کو نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور سلسلہ اس طرح چلا کہ اس تحریک کے جو لوگ تھے اور خصوصاً بہار کے پٹنہ کے علماء صادق پور تھے، جنہوں نے اس تحریک کی قائدانہ سربراہی کی، انہوں نے اس تحریک کو گرنے نہیں دیا، اس کے مشن کو اپنے سامنے رکھا اور مشن کو جاری رکھا اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ٹھیک عید کے دن جب لوگ خوشیاں مناتے ہیں، انگریزوں نے اس پورے علاقے کو، اس پورے محلے کو جو صادق پور کے نام سے تھا، اس پورے علاقے کو، پورے محلے کو بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیا، بلڈوزر چلا دی، کسی کا گھر باقی نہیں رہا۔ یہ علماء صادق پور تھے، اور ان علماء صادق پور کی انہی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب اسی خاندان کے ایک فرد عبد الخبیر صادق پوری سے ملاقات کرنے گئے اور ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اس ملک میں جن جن لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ان تمام کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آپ کے خاندان کے علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کی اکیلے کی قربانی اس پلڑے پر بھاری ہو جائے گی۔ تمام ملک کی قربانیاں ایک طرف اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ان کے سامنے یہ پیشکش کی کہ آپ اگر کچھ مانگنا چاہیں تو ہم سے مانگیں، ہم آپ کو عطا کریں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے یہاں قربانیاں اس لیے پیش نہیں کی تھی کہ ہمیں کچھ ملے گا، ہم قربانی کو کیش کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں، اس مقصد سے دی ہو کہ ہم اس ملک میں کچھ اپنا لیں گے، کچھ منصب لے لیں گے، نہیں۔ انہوں نے چپکے سے ان کو 1,00,000 روپے رقم بھی پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے قربانیاں اللہ کے لیے پیش کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے، اور ظاہر ہے ہم نے پیش نہیں کی، ہمارے آباء و اجداد نے پیش کی تھی، اور جنہوں نے قربانیاں پیش کی اللہ رب العالمین ان کو بدلہ دے گا، بدلہ دے رہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔
یہ علماء سابق پور تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے کبھی بھی بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ اسی طرح ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام ہے W. ہنٹر، اس نے اپنی کتاب میں دا انڈین مسلم میں یہ بات کہی ہے کہ اس دور کے انگریزوں کو 3 کتابوں سے بڑا خطرہ تھا۔ ایک کتاب تھی شاہ اسماعیل کی تقویت الایمان جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور ایک کتاب تھی ملفوظات سید احمد، اور ایک کتاب ہے شرح الوقایہ، اس کے کتاب الجہاد سے بہت ان کو ڈر لگتا تھا، کیونکہ تقویت الایمان میں توحید کی باتیں ہیں، شرک سے ڈرایا گیا ہے، اور ظاہر ہے جس شخص کی توحید مکمل ہو جائے وہ پھر کسی شخص سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے ان کتابوں کو باقاعدہ بین کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کتابوں سے انگریز بہت ڈرا کرتے تھے۔ سامعین، ایسے ہی اس کے بعد جب ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں تو امام الہند ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، ایسے ہی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور نہ جانے ایسے ہی کتنے نام ہیں جن کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ تقریباً 260 سال کی پوری تاریخ ہے جس کو یہاں 10-15 منٹ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند اشارے کر دیے ہیں کہ کس کس طرح سے علماء کرام نے، خصوصاً مسلمانوں نے اور دیگر ملک کے لوگوں نے، عوام نے، سب نے مل کر اس ملک کی آزادی میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، شہر جن کے لہو سے چراغا ہوا، شہر جن کے لہو سے چراغا ہوا، ان کے گھر کو میسر دیا بھی نہیں۔ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں سامعین، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں، تاکہ ہم آگے آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا بھرپور حصہ رہا ہے، ہم اس ملک کی آزادی میں بھرپور شریک رہے ہیں، ہم اسی ملک کے واسی ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسی وطن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس وطن کے خلاف آنکھیں اٹھاتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس وطن عزیز کے امن و سلامتی کو برقرار رکھے، اور جو لوگ بھی فتنہ پرور ہیں، جو لوگ بھی اس کے خلاف فتنے اٹھاتے ہیں، رشہ دوانیاں کرتے ہیں، رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیرا و احسن جزا۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو یہ شیخ حمود اقبال سنابلی جو بہت ہی عمدہ انداز میں ایک طویل تاریخ کو بڑے ہی عمدہ انداز میں پیش کر رہے تھے، گویا کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا کام وہ دے رہے تھے۔ 1754 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ کو بڑی شگفتگی اور بڑے ہی بہتر انداز میں انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یقیناً یہ عظیم قربانیاں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، اس میں ایک طویل لسٹ ہے لاکھوں علماء کرام کی، لاکھوں مسلمانوں کی جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو وہی دوسری طرف ایمان فروشوں کی داستان بھی بہت طویل ہے، جہاں ذکر آیا جعفر کا، جہاں ذکر آیا میر کا، کہ جنہوں نے اس امت کو، اس قوم کی لٹیا ڈبو دی، جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ میر از دکن جعفر از بنگال و میر از دکن، جعفر از بنگال و میر از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ تو یہ انسانیت کے لیے بھی انسانیت کے لیے باعث شرم رہے، اور ایسے لوگ دین کے لیے باعث شرم رہے، اور ایسے لوگ وطن کے لیے بھی باعث شرم رہے۔ لہٰذا اس ملک کو پہچاننا ہوگا کہ آخر کون ہیں جو جذبہ رکھنے والے ہیں علی وردی خان جیسا، کون لوگ ہیں جو جذبہ رکھنے والے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا، اور آخر کون لوگ ہیں جو جعفر اور میر جیسا خون اپنے اندر رکھتے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے جو خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو ساتھ میں لے کر اس ملک کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس ملک کی ترقی اور فلاح و بہبود تمام لوگوں کی یکجہتی سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے ہم نہ بے وطن ہوں گے، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا،
مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے، یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے۔ اور اخیر میں صدر مجلس اور اپنے اساتذہ کرام اور آپ تمام طلباء کا اس شکریہ کے ساتھ میں اس بزم کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس وطن عزیز کے اندر امن و امان کو قائم کر دے، اور جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں جو اس ملک کو زوال کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو پھوٹ کی طرف، بگاڑ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عزائم کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو کہیں ہمیں بھی دل و جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ بربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسمان کا، بربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسمان کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے اشکے جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا
وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان